کہ تم تو وہاں عشق نبی کی بات کرتے ہو جہاں کوئی قید و پابند نہیں ہے. کوئی شک نہیں کہ ان ممالک میں جہاں کفر کی حکومتیں ہیں ہمیں کوئی اس بات پر پابند نہیں کرتا کہ تم کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہو کہ بیٹھ کے سلام پڑھ رہے ہو. تم انداز محبت کون سا اختیار کر رہے ہو اور کس وقت کر رہے ہو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی اس محبت پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ اس محبت کا ظاہراً کوئی ایسا رزلٹ بھی نکل سکتا ہے جو بظاہر آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، لیکن آپ جس عزم کے ساتھ اس محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی قوتوں کو مجتمع کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے کہ جو جہاں کہیں بھی نبی کی محبت کا چراغ روشن کیے ہوئے ہے، اس کے لیے ایک نمونہ ہے اور قابل تقلید بات ہے. اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے مختلف طریقے ہیں، سلسلے ہیں، مختلف علاقے ہیں، مختلف درسگاہیں ہیں، لیکن مختلف سلسلوں کے باوجود، مختلف درگاہوں کے باوجود اور درسگاہوں کے باوجود ہم سب کا قبلہ محبت ایک ہے. یہی وہ بنیادی رشتہ ہے جس نے ہمیں اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ ناداں تو کس راہ پہ چل نکلا ہے، وہ راہ تیری نہیں، تیری راہ تو یہ ہے کہ وطن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، ناطے منقطع ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن کملی والے مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اب یقین فرمائیے میرا آج کا دن آپ اہل محبت کے ساتھ گزر کر میری زندگی کے سرمایہ میں ایک یادگار دن بن گیا ہے. میں انتہا درجے کا آج خوش ہوں. بظاہر میں کچھ آپ کو دے بھی نہیں سکا اور آپ سے کچھ لینے کا تمنائی بھی نہیں ہوں، لیکن یقین فرمائیے جو روحانی خوشی اور جو روحانی محبت مجھے آپ حضرات سے اور آپ اہل محبت سے مل کر ہوئی ہے، میں اس کو الفاظ میں نہیں ڈھال سکتا. اور ہدیہ تشکر کے طور پر میں یہ نصیحت آپ سے عرض کروں گا کہ خدا را اسی محبت کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجیے. جو فاصلے ابھی رہتے ہیں ان کو ختم کر دیجیے. غربتیں بڑھتی چلی جائیں، اتنی بڑھیں کہ غربت ہی نکل جائے اور من تو شدی اور تو من شدم والا معاملہ ہو جائے. یہ فلسفہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. شب معراج آقائے نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے موقع پر خدا نے اعلان فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جب فاصلے سمٹ رہے تھے اور غربتیں بڑھ رہی تھی، ایک وقت آیا
کہ 2 کمان جتنا فاصلہ باقی رہ گیا اعلان ہوا او ادنا، محبوب یہ فاصلہ بھی ہم کو گوارا نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں کیا مقام عطا کیا ہے، اس بات پر غور فرمائیے کہ وہ مکالمہ، وہ گفتگو جو ان قربت کی کیفیات میں طالب و مطلوب کے درمیان ہوئی، محب و حبیب کے درمیان ہوئی، ان کو اپنی بندگی کا حصہ ہی قرار دے دیا۔ میری بندگی کرنے والوں، میری بندگی کو اس انداز میں میری بارگاہ میں پیش کرو کہ بندگی بھی جھوم اٹھے۔ سب سے پہلے تو بندگی کی ظاہری اداؤں پہ غور فرمائیے، رکوع ہے، سجدے ہیں، قعدے ہیں، قومیں ہیں، جلسے ہیں، قیام ہے، یہ سب جو ظاہری شکلیں ہیں اللہ کی بندگی کی، جب میں نے ان پہ غور کیا تو پتا چلا نماز رب کی ہے پر ادا مصطفیٰ کی ہے۔ دیکھیے نا، اللہ نے جو فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا ہے۔ ذکر آپ کا ہے اور آپ ہی کے لیے بلند کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، بات اس کی نماز کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے دنیا والوں نماز میری ہے، لیکن اس کو میں نے اپنے محبوب کی اداؤں سے سجا کر اپنے محبوب کا ذکر ہی بنا دیا ہے۔ اور اگر اس نماز میں جھانک کر دیکھو، اور اگر اس نماز میں ڈوب کر دیکھو، اور اگر اس نماز کی گہرائیوں میں جا کر دیکھو، تو جو نماز ظاہر میں ادائے مصطفی کا لباس پہنے ہوئے ہے، وہی نماز باطن میں عشق مصطفیٰ کا سمندر بھی تو موجزن کیے ہوئے ہے۔ اس مکالمے کو ابدی حیثیت ہے، دائمی حیثیت ہے۔ وہ جو راز و نیاز کی باتیں تھیں، فرمایا میری بندگی کے لیے میرے دربار میں پیش ہونے والوں، نیت یہی کر کے آنا کہ نماز خدا کی پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، نیت یہی کرنا، ارادہ یہی لے کے آنا کہ بندگی خدا کی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی حصہ دار نہیں ہے، لیکن اس میں نبی کا ذکر، اس میں نبی کی اداؤں کی جلوہ گری اس بندگی کی شان ہے۔ یہ شراکت نہیں ہے بلکہ اس بندگی کی شان ہے، اس بندگی کا فخر ہے، اس بندگی کا ناز ہے کہ رب کو اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت پسند ہی وہ ہے جس کی ہر کیفیت میں اس کے محبوب کی جلوہ گری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب اللہ ہی یہی چاہتا ہے کہ جو راز و نیاز میں نے حبیب سے کیے تم ہر لمحہ ان کو یاد کرو، ہر وقت ان کو یاد کرو۔ دیکھو ہم نے کیا رفعت اپنے حبیب کو عطا کی ہے، ویسے تو سارا قرآن گواہ ہے، نبی کی ساری اداؤں کو قرآن نے سمیٹ کر اپنے اندر بیان کر دیا ہے۔